ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے۔ پہلی آیت کے آغاز میں ہی تقریباً فاطر کا لفظ آ رہا ہے، اور اسی نسبت سے چونکہ اللہ رب العزت کی صفت ہے فاطر، پیدا فرمانے والا، تو فاطر السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمانے والا، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ فاطر تجویز کیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ اوپر لائٹ چلا دو، ادھر پیچھے اندھیرا ہے نا بیٹا آپ۔ اچھا، الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ فاطر، جو پیدا فرمانے والا ہے، السماوات، آسمانوں کا، والارض، اور زمینوں کا، جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے۔ جاعل، اور وہ بنانے والا ہے، الملائکہ، فرشتوں کو، رسولا، پیغام پہنچانے والے۔ جاعل الملائکۃ رسولا، اور فرشتوں کو وہ پیغام پہنچانے والا، بنانے والا ہے، یعنی پیغام رسانی کی ذمہ داری ان کے ذمے لگانے والا ہے، اور ان سے پیغام رسانی کا کام لینے والا ہے۔ اولی اجنحہ، اولی والے، اجنحہ بازو، یہ جو فرشتے ہیں یہ بازوؤں والے ہیں۔ مثنا، کسی کے دو بھی ہیں، وثلاث، اور کسی کے تین بھی ہیں، ورباع، اور کسی کے چار بھی ہیں۔ فرشتوں کے کسی کے دو بازو ہیں، کسی کے تین بازو ہیں، اور کسی کے چار بازو کہہ لیں، پر کہہ لیں۔ اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، دو تین چار بازوؤں والے ہیں۔ یزید، اور اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں، فی الخلق، ان کی جسامت میں، ما یشاء، جو چاہتے ہیں، اور جس فرشتے کی جسامت میں جو چاہتے ہیں اور بھی اضافہ فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ منحصر نہیں ہے یا محدود نہیں ہے کہ بس 4 تک ان کے بازو ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بھی بازو ہیں۔ کیوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس فرشتے کے ذمے جو کام لگانا ہوتا ہے اور اس سے جس نوعیت اور قوت کا کام لینا ہوتا ہے، تو اسے اللہ رب العزت اتنی ہی قوت اور بازو عطا فرماتے ہیں۔ تو زیادہ بازو زیادہ قوت کی علامت ہوگا۔ اور حضرت جبرائیل امین کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مختلف مواقع پر آپ نے ان کو دیکھا، 600 بازو تھے ان کے، 600 بازو، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے بے انتہا قوت سے نوازا ہے، اور ان سے بہت زیادہ اور بہت بڑے بڑے کام اللہ رب العزت نے لیے بھی ہیں۔ یہاں اصل میں جو پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ انسانوں کو، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ شاید فرشتے کوئی خدائی صفات کے حامل ہیں اور ان کی عبادت کرنی چاہیے، ارے وہ تو ہمارے بندے، ہم جس کا چاہتے ہیں جو کام اس کے ذمے لگا دیتے ہیں اور وہ ہمارے حکم سے وہ کام کرتا ہے۔ تو ہم نے فرشتے ایسے بھی ہیں کہ ان کو ہم نے پیغام رسانی کی ذمہ داری ان کے ذمے لگائی۔ اب یہ پیغام رسانی انبیاء علیہم السلام کے درمیان بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتے آتے ہیں نبیوں کے پاس، پیغام لے کر آتے ہیں،
اور یہ پیغام رسانی فرشتوں کے درمیان باہمی طور پر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ پاک نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، وہ باقی فرشتوں تک اللہ کے احکامات یا جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان تک پہنچاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ فرشتے انسانوں تک بھی اللہ کے پیغام پہنچاتے ہیں، عام انسانوں تک بھی، وہ وہی نہیں ہوتی، وہ اللہ پاک کسی اور شکل میں انسانوں تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو ان کو ہم نے طاقت سے نوازا ہے، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ، کسی کو بہت زیادہ۔ یزید فی الخلق ما یشاء، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کتنی طاقت دینی ہے اور کس کی جسامت میں کتنا اضافہ کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پر قدیر، قادر ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں۔ ما یفتح اللہ، ما جو یفتح کھول دیں، اللہ اللہ، للناس لوگوں کے لیے، من رحمہ کوئی رحمت، اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے لیے کسی رحمت کا دروازہ کھول دیں، فلا ممسک تو کوئی روک سکنے والا نہیں ہے، لہا اس رحمت کو، فلا ممسک لہا کوئی اس رحمت کو روک سکنے والا نہیں ہے۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے بارہا دنیا میں دکھائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے نا تو دنیا نہیں چاہتی تھی، دنیا اس رحمت کو ختم کرنے کے لیے کے در پہ ہو گئی تھی۔ مشرکین تھے، وہ بھی یہود تھے، وہ بھی نصارہ تھے، وہ بھی آتش پرست تھے، وہ بھی سب اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو نقصان پہنچانا ہے اور آپ کا پیغام اور آپ کے مقصد کو ناکام کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روک کر دکھاؤ۔ چنانچہ قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی سازش تیار کی، یہود نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علیہ باللہ ثم علیہ باللہ قتل کی سازش تیار کی، اور نصارہ نے لاکھوں کا لشکر بھیجا، اور مختلف اس طرح اور بھی طبقات جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے فیصلہ کر لیا تھا اس رحمت کا، روک کے دکھاؤ۔ فلا ممسک لہا، پھر کوئی اسے روک کر دکھا نہیں سکتا۔ وما یمسک، اور جس رحمت کو اللہ روک لیں، فلا مرسل لہ، تو پھر کوئی اس رحمت کو بھیج سکنے والا نہیں ہے، من بعد ہی، اللہ کے بعد۔ وہو العزیز، وہی ہے غالب، الحکیم، اور انتہائی حکمت والا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمتیں، انعام، احسان، علیکم، جو اس نے تم پر کیے، تم پر جو اللہ کے انعامات ہوئے ان کو یاد کرو۔ ہل، کیا، من خالق، کوئی ہے پیدا کرنے والا، غیر اللہ، اللہ کے سوا، کوئی ہے اللہ کے سوا کوئی پیدا کر سکنے والا؟ یرزقکم، کہ تمہیں رزق پہنچائے، من السماء، آسمان سے، والارض، زمین سے، ہے کوئی جو آسمان و زمین سے اللہ کے سوا کوئی اور جو تمہیں رزق دے سکتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اصل میں جواب کا لازمی نتیجہ، یہاں جواب نہیں دیا بلکہ اس کا لازمی نتیجہ بیان کیا۔ جواب یہ بنتا تھا جی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، تو وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، آسمان سے بھی رزق دیتا ہے، زمین سے بھی رزق، یہ جواب تھا، جواب یہ تھا۔ لیکن اس جواب کا پھر لازمی نتیجہ کیا تھا؟ جواب نہیں دیا اللہ نے، لازمی نتیجہ بیان کیا۔ لازمی نتیجہ یہ تھا تو پھر معبود ہونے کا حق صرف اسی کو ہے، تو لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تو سوال کیا اور اس کا جواب نہیں دیا، جواب واضح ہے، اس کا لازمی نتیجہ بیان کیا۔ اچھا، یعنی وہ کہتے تھے ہاں ہاں رزق وہی دیتا ہے، ہاں ہاں اور خالق بھی وہی ہے، تو بے وقوف ہو، تو پھر تم نے اور کہاں سے بنا لیے؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بھی نہیں، باقی تم جو بھی دعوے کر رہے ہو سب جھوٹ ہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے، دیکھو تو تمہیں کہاں بہکایا جا رہا ہے۔ وَإِنْ، اور اگر، يُكَذِّبُوكَ،
اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقد تو یقیناً کذبت جھٹلائے گئے، رسل اور بھی رسول، من قبل کا جو آپ سے پہلے آئے۔ آپ کو اگر یہ لوگ جھوٹا قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو آپ سے پہلے جو رسول گزر چکے ہیں ان کو بھی جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی گئی۔ وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور سارے امور لوٹائے جاتے ہیں، سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بھئی اس کا فیصلہ انسانوں نے نہیں کرنا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، اس کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا بے شک، وعد اللہ اللہ کا وعدہ، حق بالکل سچ ہے، اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ فلا تغرنکم کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی زندگی کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ بس یہی زندگی ہے اور یہی جینا ہے اور یہی کھانا پینا ہے۔ ولا یغرنکم اور کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، باللہ اللہ کے ساتھ، الغرور دھوکے باز، اور کہیں وہ دھوکے باز شیطان، اگلی آیت میں ذکر بھی آ رہا ہے، کہیں وہ دھوکے باز شیطان اللہ کے بارے میں تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے لیے تھی یہ باتیں، تم لوگوں کے لیے نہیں ہیں، اب تو تم بڑے جدید ہو گئے ہو، بڑے ماڈرن ہو گئے ہو، اب تو تمہارے پاس وہ ایک ڈھکوسلا نا دنیا نے ایجاد کیا ہوا ہے کہ اب انسان جو ہے آزاد ہو گیا ہے، وہ آزاد ذہن کے ساتھ سوچتا ہے، آزاد ذہن کے ساتھ فیصلے کرتا ہے۔ یہ پرانی باتیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے تھیں۔ پرانے زمانے میں عرب کے لوگ بدو سے تھے، ان کوئی کسی اصول قانون ضابطے کے تحت نہیں چلتے تھے، تو ان کو اللہ نے ڈرایا تھا کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ میں نے پکڑنا ہے تم کو، آؤ گے تم میرے پاس۔ تو کہیں تمہیں شیطان ایسے کسی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور، ایک دنیا کا بہت بڑا مغالطہ یہ بھی ہے۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اس زمانے کے وہ ان پڑھ سے لوگ تھے، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ لکھنا پڑھنا آتا تھا، جاہل سے لوگ تھے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دو چار سطریں بھیج دی تھی، چلو بھائی تم بھی کچھ پڑھ لو، لکھ لو، سمجھ لو۔ اب ہم سمجھدار ہو گئے ہیں خود، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے پرانی۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں کہیں وہ دھوکے باز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان الشیطان، بے شک جو شیطان ہے، لکم عدو تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ تم بھی بناؤ اس کو، عدوا اپنا دشمن، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما بے شک وہ تو یدعو پکارتا ہے، حزبہ اپنی جماعت کو، وہ تو اپنی جماعت اپنے لوگوں کو پکارتا ہے، لیکونوا تاکہ ہو جائیں لوگ، من اصحاب السعیر دوزخ والوں میں سے، سعیر بھڑکتی ہوئی آگ، تاکہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں، تاکہ لوگ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے، انما یدعو حزبہ، وہ تو اپنی جماعت کو بلاتا ہے، آخرت کا انکار کر کے، اللہ کی ذات کا کفر کر کے، قرآن کا انکار کر کے، ہدایت کا انکار کر کے، اللہ کی وحیوں کا انکار کر کے، وہ تو چاہتا ہے کہ تمہیں وہ جہنم کی طرف لے جائے۔ الذین، سو جن لوگوں نے کفروا کفر اختیار کیا، تو لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے، ان کے لیے پھر سخت عذاب ہے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم تو ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، وَأَجْرٌ کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اچھا، ایک اور انداز سے اللہ نے یہاں سمجھایا ہے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اور انداز سے سمجھایا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھو میں تو تمہیں بلاتا ہوں جنت کی طرف، اور وہ تمہیں بلاتا ہے دوزخ کی طرف، جہنم کی طرف۔ اب اگر تم میری بات مانو گے نا تو جنت کی طرف آؤ گے، میں جنت لے کے جاؤں گا، اور اگر اس کی بات مانو گے نا تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں انسانوں کو سمجھا، دیکھو میں جنت کی طرف بلا رہا ہوں اور وہ جہنم کی طرف، اب ایمان لے آؤ، نیک اعمال کرو تو یہ جنت کی طرف، جنت کا راستہ ہے، اور اگر نہیں ایمان لاؤ گے اور نہیں اعمال کرو گے
تو پھر تم شیطان کے پیروکار ہو، تو وہ بھی جہنم میں اور تم بھی جہنم میں. اسی لیے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، اسے دوست نہ بناؤ، اسے اپنا راہبر اور رہنما نہ بناؤ. افمن، کیا بھلا وہ شخص، افمن کیا بھلا وہ شخص. اب یہاں ایک جملہ لکھا نہیں ہے لیکن مفہوم میں شامل ہے، وہ یہ کہ اس شخص کی گمراہی کا کیا حال ہوگا، اس شخص کی گمراہی کا کیا حال ہوگا. زینا، خوشنما بنا دیے گئے، لہو جس کے لیے، سوء عملہ اس کے برے کام، جس شخص کے لیے اس کے برے کام خوشنما بنا دیے گئے، فرآہ اور وہ ان کو سمجھتا بھی ہے، حسنا اچھے کام، اور وہ ان کو اچھے کام سمجھتا ہے، اس کی گمراہی کا کیا حال ہوگا، یا اس سے بڑھ کر پھر کون گمراہ ہوگا. فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، یضل گمراہ فرماتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں گمراہ فرماتے ہیں، ویہدی اور ہدایت دیتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ بس بعض جگہوں پہ آ کر نا شیطان دماغ کو کھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. ایک شخص برے کام کرتا ہے اور ان کو برا سمجھتا ہے، یہ پلٹ آئے گا، لوٹ آئے گا. یہ اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے راستہ ہے. برا کام کر رہا ہے اور اس کو برا سمجھ رہا ہے. اچھا برا سمجھ رہا ہے نا، تو اس کے اندر ایک کشمکش اور چل رہی ہے کہ میں نے یہ کام چھوڑنا ہے، میں نے یہ کام چھوڑنا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے چھوڑنا ہے. اس کے اندر ایک کشمکش چل رہی. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص شراب پیتا ہے نا، تو اور یہ سمجھتا ہے کہ نہیں غلط کام ہے، تو اس کے ذہن میں ہے بس یار چھوڑ دوں گا، بس نہیں، اچھا بس آج کی محفل، اچھا بس وہ فلاں پارٹی فلاں، نہیں یار چھوڑ دینا ہے، اب عمر وہ نہیں رہی، بچے بڑے ہو رہے ہیں، من چھوڑ دینا. اس کے لیے ہدایت ہے، اس کے لیے ہدایت ہے. ایک وہ شخص ہے کام برا کرتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کے نزدیک وہی اچھائی ہے، وہی ہے. اس کے لیے ہدایت نہیں، اس کے لیے ہدایت. کیوں؟ انسان برا کام چھوڑتا ہے، اچھا کام نہیں چھوڑتا. اسی لیے یہ جو بدعت ہوتی ہے نا، بدعت جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بڑا زور دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک آدمی برے کام کو اچھا سمجھ رہا ہے، وہ توبہ کرے گا اس سے، وہ تو شکر ادا کرے گا اس پر، وہ تو دعا کرے گا کہ میں اس پر قائم رہوں. تو جو شخص کسی برے کام کو کرتا ہے سمجھتا یہ کہ اچھا کام ہے، اسے توبہ نہیں نصیب ہوگی. کیوں؟ توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اچھا کام سمجھ رہا ہے. مثال کے طور پر میں صرف مثال دے رہا ہوں، یہ مطلب حقیقت نہیں، صرف مثال دے رہا ہوں میں، کہ ایک شخص ناچ گانا، ٹھیک ہے، اس کا پیشہ ہے، اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، بہت بڑی عبادت ہے یہ والی، اس سے انسانیت کو نفع پہنچتا ہے اور اس سے معیشت کو بڑا فائدہ ملتا ہے. تو وہ تو کوشش کرے گا کہ میری ہمت اور بڑھے، میں اگر 4 گھنٹے ناچ گانا کرتا ہوں تو میں 8 گھنٹے کروں، کہ اس میں فائدہ ہے، اس میں نیکی ہے، اس میں لوگوں کا بھلا ہے، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے. اور یہ ایک بندہ کبھی نہیں چھوڑے گا، یہ بندہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. یہ تو بوڑھا ہو کر بھی کہے گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب میرے اندر ہمت نہیں رہی، ورنہ میرا اب بھی دل کرتا ہے کہ میں وہی جوانی والا اپنا زور دکھاؤں اور اپنا رنگ دکھاؤں. اس کو ہدایت نہیں ملے گی. ہاں جو ناچ گانا کرتا ہے اور دل میں یہ سمجھتا ہے نہیں یار غلط کام ہے، برا کام ہے. وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، ایک جواد احمد سنگر ہیں، تھے، اب بھی ہوں گے. تو مولانا طارق جمیل صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو کہنے لگا جی آپ کیا کہتے ہیں اس کام کو جو ہم کرتے ہیں، غلط ہے یہ؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب کہنے لگے یار تم خود بتاؤ ٹھیک ہے یہ؟ کہتے نہیں ٹھیک تو نہیں. نہیں کہا ٹھیک تو نہیں، بس بات ختم.
یہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں یار کام ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, ہاں اس کو ہدایت مل جائے گی. اور ہم ملتے دیکھی بھی ہے ہم نے. جو یہ سمجھتا ہے اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی عبادت ہی کوئی نہیں ہے, اس سے بڑا انسانیت کا نفع اور فائدہ اور خدمت ہی کوئی نہیں ہے, وہ کیوں توبہ کرے گا. ہاں پھر یہ شخص, پھر اللہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے, اللہ بھی پھر اس کو اس کی گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے پھر کر تو. اس لیے یہاں پہ فرمایا فإن اللہ یضل من یشاء, اللہ جسے چاہتے ہیں ذلیل گمراہ فرما دیتے ہیں. اللہ جسے چاہتے ہیں, یہ وہ شخص اس کو کہ جو برائی کو اچھائی سمجھ رہا ہے اور اس کو اچھائی پر ہی تلا ہوا ہے, مصر ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے بھائی یہ کام غلط ہے, چھوڑ دے کر نہیں 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 تم بے وقوف ہو, پاگل ہو, تمہیں کیا پتا ہے. جب اسے سمجھایا جاتا ہے, اسے سیدھا راستہ دکھایا جاتا ہے, وہ کہتا تم بے وقوف لوگ ہو, تمہیں کیا پتا ہے, تم نے 4 نمازیں پڑھ لی ہوں گی, ٹھیک ہے, کلمہ پڑھ لیا ہوگا تو کہتے ہو باقی ساری دنیا غلط ہے. نہیں نہیں تم غلط ہو, ہم ٹھیک ہیں. وہ مصر ہے اس پر کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے, اور جو سمجھایا جاتا ہے اس کو تو وہ سمجھانے والوں کو غلط کہتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال عرب کا معاشرہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو, وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں ہم بالکل ٹھیک ہیں, ہم بالکل ٹھیک ہیں, اور ہم مرتے دم تک اپنے اسی حالت پر قائم رہیں گے, اور اس سے بڑی نیکی اور عبادت ہی کوئی نہیں ہے ہمارے بت ہم سے خوش ہو جائیں, وہ ہم سے راضی ہو جائیں, اس سے بڑی نیکی اور عبادت ہی کوئی نہیں. جو اڑ گئے اس پر, جو مصر ہو گئے اس پر, تو پھر اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے فإن اللہ یضل من یشاء, اللہ جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے, ٹھیک ہے پھر جاؤ تم. ویہدی من یشاء, اور جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یہ وہ شخص ہوتا ہے جو سیدھے راستے پہ آنا چاہتا ہے, جو برائی کو برائی سمجھتا ہے. فلا تذهب, سو نہ آپ ختم کیجئے, نفس کا اپنے آپ کو, علیہم ان پر, حسرات افسوس کر کر کے. فلا تذهب نفسک علیہم حسرات, آپ اب ان پر افسوس کر کر کے اپنی جان کو ختم نہ کریں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, علیم, خوب جانتے ہیں, بما یصنعون, جو کچھ یہ کر رہے ہیں. اللہ, اور اللہ وہ ہے, الذی, جس نے, ارسلا, بھیجیں, الریاح, ہوائیں. اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتے ہیں, فتثیر السحابہ, اور پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں, فسقناہ, اور پھر ہم ہنکا لے جاتے ہیں, الی بلد میت, ان بادلوں کو ہنکا لے جاتے ہیں, الی بلد میت, مردہ زمین کی طرف, مردہ زمین کی طرف, بے جان, بے آباد. فاحیینا, اور پھر ہم زندہ کرتے ہیں, بہی, اس کے ذریعے, الارض, زمین کو, بعد موتہا, زمین کے بے آباد, ویران اور بنجر ہو جانے کے بعد. کذالک النشور, یہ جو بات یہ سمجھانی ہے, اس مثال سے یہ بات سمجھانی ہے. کذالک النشور, اسی طرح قیامت کے دن تمہیں بھی زندہ کریں گے. لفظی ترجمہ ہے اسی طرح اٹھنا ہے, اسی طرح اٹھنا ہے. یہ اٹھنا باعث بعد الموت جسے کہتے ہیں, مرنے کے بعد زندہ ہونا, آخرت کا حشر اس سے مراد ہے. کذالک النشور, اسی طرح جیسے زمین سے سبزہ نکلتا ہے نا, زمین پھاڑ کر, زمین کو پھاڑ کر, ایک دن آئے گا اپنی قبریں پھاڑ کر تم بھی باہر آؤ گے ایسے. واللہ الذی ارسل الریاح, اللہ کی ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتی ہے, فتثیر سحابہ, اور وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں, فسقناہ الی بلد میت, اور پھر ہم ان بادلوں کو ہنکا لے جاتے ہیں مردہ زمین کی طرف, یا بنجر زمین, خشک زمین کی طرف. فاحیینا بہ الارض, پھر ہم اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں, بعد موتہا, زمین کے مر جانے کے بعد, خشک ہو جانے کے بعد. کذالک النشور, اسی طرح ہم قیامت کے دن انسانوں کو بھی زندہ کریں گے. بس یہاں تک.